یہ 8ویں امام اعزا روا بیازا، یہ وہ امام ہے جسے امام رؤوف کہا جاتا ہے، امام کریم کہا جاتا ہے۔ بڑی کرامتیں ہیں، بڑے معجزے ہیں اس امام کے، بڑے بڑے مناظرے ہیں امام کے میں جو آپ نے حدیث ذہب، ایسی حدیث کے جس کو لکھ کے اگر پاس رکھا جائے تو مشکلیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں دور ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جتنی تیزی سے باہر بارش ہوتی ہے، اس لیے کہ بارش کا برسنا خود ایک رحمت ہے، اس لیے تاکید ہے کہ جب بارش برس رہی ہو اور موسلادھار بارش ہو، بہت تیز بارش ہو، تو دعائیں مانگا کریں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جس تیزی کے ساتھ باہر باران رحمت برس رہی ہے اور پروردگار کی رحمت ایک طرح سے ٹھاٹے مار کے برس رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی رحمت اس جگہ پر برستی ہے کہ جہاں مجلس امام حسین برپا ہوتی ہے۔ اس جگہ اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ جہاں فرش عزا بچھتا ہے، اس جگہ اللہ کی خاص عطائیں نازل ہوتی ہیں کہ جہاں مجلس عزا برپا ہوتی ہے، اور اس قدر برستی ہے۔ اب اسی میں دیکھ لیں کہ جب بارش برستی ہے جو رحمت ہے اللہ کی، اس میں وہ فرشتہ کہ جو باران رحمت کے اوپر اللہ نے معین کیا ہوا ہے کہ کون سا قطرہ کہاں برس رہا ہے، کتنے برس رہے ہیں، کس حالت میں برس رہے ہیں، اس فرشتے کا کام ہی یہی ہے کہ وہ معین کرتا ہے، لکھتا ہے، شمار کرتا ہے، گنتا رہتا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں بارش کے قطروں کو گنتا ہوں، شمار کرتا ہوں، کون سا قطرہ کہاں گرتا ہے، کیسے گرتا ہے، کس کیفیت میں گرتا ہے۔ اس فرشتے کا کام ہی وہی ہے کہ میں بارش کے جتنے قطرے ہیں، جتنی تیز بارش ہو، جتنا انسان تصور کر سکتا ہے بارش کی روانگی میں، اتنا کتنے قطرے ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں میں آئیں، لیکن اس فرشتے کا معین کام ہے کہ وہ ان بارش کے جو باران رحمت کے قطرے ہیں ان کو گنتا رہتا ہے۔ یہ اس رحمت کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو باران پروردگار کی جو رحمت مجلس عذاب میں برستی ہے، کتنی برستی ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، کس قدر رحمت نازل ہوتی ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، کس قدر برکتیں رکھی گئی ہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اس فرش عزا کی عظمت کو تو بڑی دور، اس کی برکتیں تو بڑا دور، بلکہ ایک عزادار جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کا قدم زمین پر پڑتا ہے اور زمین کے نیچے اس کے جو ذرے آتے ہیں، اس کے پیر کے نیچے اللہ کہتا ہے کہ جتنے ذرے آ رہے ہیں ان میں معین ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہو۔ ایک قدم جب اٹھتا ہے تو پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے کہ فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے۔ اس وقت لوگ مشی کر رہے ہیں کربلا کی طرف، 40 کا موقع ہے اور لوگ بڑی تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ جہاں سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام ہے، گنج الشہداء کہ جو سرزمین کربلا معلیٰ جسے کہا جاتا ہے، لوگ رواں دواں ایک ایک قدم پر ایک ایک حج، ایک ایک عمرہ، اور نہ جانے کتنی برکتیں اس کو عطا ہوتی جا رہی۔ اس لیے تو پروردگار نے کہا کہ جب میں کسی سے خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، جب میں کسی کے دل میں خیر کا ارادہ چاہتا ہوں تو اس کے دل میں شوق زیارت امام حسین ڈال دیتا ہوں۔ یہ صرف وہاں کے لیے نہیں ہے بلکہ مجلس عزا بھی ہے۔ مجلس عزا بھی معمولی جگہ نہیں ہے، مجلس عزا کے لیے بھی ہے کہ پروردگار دل میں شوق ڈالتا ہے، دل میں ارادہ ڈالتا ہے، دل میں نیت ڈالتا ہے۔ بعض وقت ہوتا ہے کبھی ہم لوگ سوتے رہتے ہیں، مجالسیں ہوتی ہے لیکن ہم نہیں جا پاتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود بخود تیار ہو کے ایک آمادگی، ابھی دیکھیں بارش ہو رہی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ بارشیں، اس کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے، تھکاوٹیں ختم ہو سکتی ہیں، راستے طے ہو جا سکتے ہیں، لیکن جو ثواب اور جو فضیلت اور جو برکت اللہ نے مجلس عزا میں رکھی ہوئی ہے، یہ انسان کو کھینچ کے لے کے یہاں تک آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں کسی کو بھی رہنا نہیں ہے، یہی جو زندگی 4 برس کی ہمیں ملی ہے، اس میں جتنا ہو سکتا ہے ذکر محمد اور آل محمد کریں، اس لیے کہ زمین کے اوپر بھی یہی ذکر کام آئے گا، زمین کے نیچے بھی یہی ذکر کام آنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔
اور ان کا ذکر ہے، جیسے خود 8ویں امام کا ذکر ہے آج. 8ویں امام کہتے ہیں میری زیارت کے لیے جو آئے گا ایک مرتبہ، امام نے کہا کہ ایک مرتبہ جو میری زیارت کے لیے آئے گا قبر میں اس کی میں 3 مرتبہ زیارت کے لیے آؤں گا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. کون آ رہا ہے؟ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آ رہے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ جس قبر میں امام علی ابن موسیٰ رضا آ جائیں تو اس قبر میں خوف کیسا، وحشت کیسی، عذاب کیسا. برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. یہ نہ صرف اس کے لیے ہے کہ جو مشہد میں جا کے زیارت کرے، عجب نہیں امام آواز دیں جو میری مجلس میں بھی آئے گا گویا وہ میری زیارت کے لیے آ رہا ہے. اس کے لیے بھی امام کہہ رہا ہے میں اس کے لیے بھی آؤں گا، ایسا نہیں ہے. ورنہ امام عادل ہے. ایک شخص ہے جس کے پاس پیسہ ہے، مشہد پہنچ جا رہا ہے. ایک شخص وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کیسے جائے اور اپنی قبر میں امام کی زیارت کیسے کرے؟ امام نے آسان کر دیا. اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے اور اپنے شہر میں میری مجلس برپا کر لینا. جب جب تم میری مجلس برپا کرو گے میں تمہاری زیارت کے لیے قبر میں آتا رہوں گا. تم میرے نام کا علم اٹھا کے دیکھو، تم میرے نام کا زرید اٹھا کے دیکھو، میں وہیں آؤں گا. تمہیں مشہد آنے کی ضرورت، یہاں تمہارے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تمہارے دلوں کو جانتا ہوں، نیت کو جانتا ہوں. اگر تم مشہد نہیں آ سکتے تو میں تو ہندوستان آ سکتا ہوں. ایک قدم آگے تو بڑھاؤ. امام قدم میں امام کریم ہے، امام رؤوف ہے، امام اس قدر کریم ہے جسے کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. جب کبھی علم اٹھایا کریں یا ذریعہ مبارک اٹھایا کریں، تابوت اٹھایا کریں، اس کے حوالے سے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں جلدی عرض کروں اور جتنا مجھے وقت ملا ہے اسی کے اندر انشاءاللہ آپ کی عبادت تمام ہو جائے. یہ حال ہی کا واقعہ ہے، کوئی زیادہ دور کا واقعہ نہیں ہے. آیت اللہ وحید خراسانی جو ایک بڑے مولائی شخصیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگوار کو دیکھا، ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ جس کو بھی ہاتھ لگاتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے. کوئی فقیر ہے، کوئی تنگ دست ہے، اس کو ہاتھ لگاتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے. جو جس مشکل میں ہے یہ بزرگ اس کو ہاتھ لگاتا ہے اور کرامت ظاہر ہو جاتی ہے. یہ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں میں نے ایک دن بزرگوار کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کرامت آئی کیسے؟ اس قدر عظیم کرامت ہے اور اس قدر عظیم ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے اللہ کی طرف سے عطا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے نصیب ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ دراصل واقعہ یہ ہے کہ میں بیمار ہو گیا، میں مریض تھا، میں اٹھ بھی نہیں سکتا تھا. بڑی مشکل سے مشہد مقدس پہنچا. مشہد مقدس میں مجھے معلوم ہے کہ امام کریم ہے، امام رؤوف ہے، امام بڑے مہربان ہیں. ظاہر سی بات ہے علی کا بیٹا ہے تو جیسے علی مہربان ہے علی کا بیٹا بھی ویسے مہربان ہے. جیسے وہ کریم ہے یہ بھی کریم ہے. جیسے وہ مشکل کشا ہے یہ بھی مشکلیں آسان کرتے ہیں. جیسے وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں یہ بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے کہ سب کے سب جیسے سب کے سب محمد ہیں ویسے سب کے سب علی بھی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں 8ویں امام کا ورد کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا کہ مولا آپ کے دروازے پر آیا ہوں، آپ کی چوکھٹ پر آیا ہوں. اگر اس چوکھٹ پر شفا نہ ملی تو پھر کہیں شفا نہیں ملنے والی. یہ ذہن میں سوچ کے آیا کریں. جب مجلس عزا میں بھی آئے نا تو یہ ہماری جگہ نہیں ہے، یہ خود امام رضا اور امام حسین جس کی مجلس ہے اسی کا گھر ہو جاتا ہے. عاشور خانے ہمارے گھر نہیں ہیں، عاشور خانے خود ائمہ کے گھر ہیں. آپ انہی کے مہمان ہوتے ہیں. آپ جب آتے ہیں تو سوچ کے آئیں. آج امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، زوجہ کے لیے، ماں باپ کے لیے، اس جگہ آ کے دعا مانگا کریں. یہ دعا قبولیت کی جگہ ہے. اب یہ شخص کہتے ہیں کہ اگر مولا آپ کے دروازے پر میری دعا قبول نہ ہوئی تو پھر کہیں نہیں ہو سکتی. یہ طے ہے کہ اگر امام کسی کو عطا نہ کرے تو پھر اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے. جسے امام عطا نہ کرے اسے کوئی عطا، اور جسے امام عطا کرنا چاہے دنیا کی ساری طاقت بھی اسے روک نہیں سکتی ہے. اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہ کہتے بزرگوار کہ مولا آپ کے دروازے پر آیا ہوں، آپ کی چوکھٹ پر آیا ہوں، آپ کی دہلیز پر آ گیا یہ خطا کار، آپ کے سوائے مجھے کوئی شفا نہیں دے سکتا ہے. اگر آپ نے شفا نہیں دی تو میں کہیں کا نہیں، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ یہ عقیدہ ہے، یہ مضبوط عقیدہ، اسے عقیدہ کہا جاتا ہے. عقیدت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں پہنچانا، یقین کے ساتھ دعا مانگتے جا رہے ہیں.
پروردگارا تیرے خاص حجت کے گھر میں آیا ہوں، وہ امام کے جو رؤوف امام ہے، وہ امام جو کریم امام ہے، وہ امام جو سلطان العرب والعجم ہے۔ دعا کرتے کرتے یہ کہتے کہ میں سو گیا، آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مشہد مقدس میں امام کے حرم میں موجود ہوں اور امام خود تشریف فرما ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے امام کے کچھ نوکر ہیں، کچھ خادم ہیں، کچھ امام کے چاہنے والے ہیں، کچھ ملائکہ ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، نورانی ہستیاں ہیں جو امام کو گھیرے ہوئی ہیں۔ میں نے بھی بڑی کوشش کی امام کے قریب جانے کی، میں اس دائرے تک پہنچا اور میں پہنچانا چاہتا تھا کہ ایک ملک نے، ایک نورانی شخصیت نے مجھ سے اشارہ کیا، اس کپڑے کو مس کر دو، جس کا ایک حصہ امام کے ہاتھ میں تھا اور ایک حصہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس ملک نے کہا کہ اس کپڑے کو مس کر لو تو میں نے جلدی سے اپنے آپ کو گرایا اور وہ کپڑا کے جو امام کے ہاتھ میں تھا اس کو مس کر لیا، اس کو لے لیا، اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ بس جیسے ہی میں نے پکڑا تو میں نے اپنے اندر ایک طاقت محسوس کی اور ایسا لگا کہ میں شفا پا گیا۔ بس میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میری آنکھیں کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ میں واقعی صحت یاب ہو گیا ہوں، جو میرا مرض تھا وہ دور ہو گیا، ایک طاقت سی محسوس ہونے لگی، اور میں یا علی ابن موسیٰ الرضا، یا علی ابن موسیٰ الرضا کہتا وہ کھڑا ہو گیا۔ لوگ آئے اور آ کر دیکھا کہ آپ یہ میرے مولا کا کرم ہے، 8ویں امام کا، علی ابن موسیٰ الرضا کا، کہ امام نے مجھے آ کر شفا دے دی ہے۔ شفا مل گئی، صحت یاب ہو گئے۔ لیکن اصل بات یہ ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بزرگوار کہتے ہیں کہ میں نے اس ہاتھ میں کہ جس میں نے کپڑا پکڑا تھا، جس کا ایک حصہ 8ویں امام کے ہاتھ میں تھا، اس دن کے بعد میں جب کبھی بھی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتا، اگر کوئی مریض ہے تو اسے شفا مل جاتی، اگر کوئی غریب ہے تو وہ دولت مند ہو جاتا، اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی۔ تب سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کرشمہ اور یہ کرامت میری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ میرے 8ویں امام کے اس کپڑے کی وجہ سے ہے کہ جو ایک حصہ امام کے ہاتھ میں تھا اور ایک حصہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اور میں نے اس کپڑے کو مس کر لیا۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ بھائی تو خراسانی نے کہا کہ رو کیوں رہے؟ اللہ نے، امام نے تمہیں اتنا تحفہ دے دیا، اتنی عطا کر دی، اتنی کرامت دے دی، سب کچھ ہو گیا۔ علی والا کسی ایک نقطے پر رکتا نہیں ہے، ایمان کے کئی درجے ہیں، جب وہ درجوں پر فائز ہوتا ہے تو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش میں اس کپڑے کی جگہ جو امام کے ہاتھ میں تھا، جسے میں نے مس کیا، کاش اس کپڑے کی جگہ میں اگر امام کے ہاتھ کو مس کر لیتا تو خدا کی قسم میں صرف مریضوں کو شفا نہ دیتا بلکہ مردوں کو بھی زندہ کرنے لگ جاتا۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یہ 8ویں امام ہے، امام چاہتے تو اپنے ہاتھ سے بھی مس کروا سکتے، بڑی بات نہیں ہے، لیکن رہتی دنیا تک یہ بات ہو جاتی، یہ طے ہو جاتا کہ شفا اسی کو ملے گی کہ جو امام کے ہاتھ سے مس ہوگا۔ اور یہ قانون اب کا نہیں، شروع سے ہے۔ نبی اکرم کی بس میں امام حسین گہوارے میں ہے، فطرس آیا، رسول نے یہ نہیں کہا حسین کے بدن سے مس کرو بلکہ جولے سے مس کرو، اسے شفا مل جاتی۔ یہاں بھی وہی کہا کپڑے سے مس ہو جاؤ۔ ہمارے پاس وہ موقع نہیں تو ہم امام 8ویں کے علم سے مس ہو جائیں، اپنے آپ کو مس کریں، زری سے مس کریں، یقین کامل سے، عقیدت کے ساتھ پروردگار شفا دینے لگے۔ یہ تو ان سے مس ہو جائے تو نہ جانے کتنی کرامتیں ایسے ہی نازل ہو جائیں۔ یہ 8ویں امام ہے، اعزا روا بیازا، یہ وہ امام ہے جسے امام رؤوف کہا جاتا ہے، امام کریم کہا جاتا ہے۔ بڑی کرامتیں ہیں، بڑے معجزے ہیں اس امام کے، بڑے بڑے مناظرے ہیں امام کے۔ بہرحال وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وہ ساری باتیں، امام کی کرامت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جہاں سلام آپ سب سے پہلے نماز پڑھتے ہی کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ساری شہداء کربلا، السلام علیکم یا ابو الفضل۔ اس کے بعد فوری پلٹ کر آپ کس کو سلام کرتے ہیں؟ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم۔ کبھی موقع ملا تو اس پر پڑھا جائے گا کہ کیوں آخر کربلا کو یاد کرنے کے بعد فوری پلٹ کر 8ویں امام کو سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ دوسرے امام بھی تو ہیں، کچھ کرشمے، کچھ
کام 8ویں امام نے ایسے کیے ہیں، اس کا پورا سیر 8ویں امام کو جاتا ہے۔ اسی لیے امام کو یاد کرنے کا حق ہے، جو حق ادا کیا، 8ویں امام کو یاد کیا جائے، اس لیے کہ نماز کربلا والوں کی وجہ سے ہے، ذکر، سجود، یہ سارے کربلا والوں کی، اسی لیے یہ عبادت مکمل ہونے کے بعد فوری کھڑے ہو کر جو السلام علیکم ابا عبداللہ کہتا ہے تو گویا اس کی عبادت قابل قبول ہے، قبول ہو رہی ہے، اس کے اوپر مہر 8ویں امام لگا رہے ہیں، عبادت قبول ہے۔ بہت کارنامہ 8ویں امام نے انجام دیا، یہی وجہ ہے 8ویں امام مشہد مقدس تک آتے آتے کئی واقعات ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس مشہور ہوا نیشا پور میں جو آپ نے حدیث ذہب، ایسی حدیث کہ جس کو لکھ کے اگر پاس رکھا جائے تو مشکلیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں دور ہو جائیں، جس کے لیے تاکید ہے کہ اس کو لکھ کے سلسلۃ ذہب کی حدیث لکھ کے اپنے کفن میں رکھ دی جائے، قبر میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اب کوئی اندازہ لگائے کہ جس کے نام کی خالی تحریر اگر کوئی کفن میں رکھ کے قبر میں اتر جائے، اور اگر خود امام جس کی قبر میں آ جائے تو اس کا کیا کمال ہو، کس قدر اس کی عظمت اور کس قدر اس کی، وہ قبر چھوٹی سی قبر نہیں، اس کو پھیلا دیا جاتا ہے،